बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जनरल बाजवा ने जो यौम शुहदा के मौका पे आखिरी तकरीर की, उसकी वजह से कई ऐसी चीज़ों पे बहस छिड़ गई, ऐसे नुकात के ऊपर बहस छिड़ गई जो कि शायद पहले मौजूद तो होंगे लोगों के जहन में वो चीज़ें, लेकिन उन पे बात हो नहीं रही थी। उनमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है उनका बयान 1971 के वाक़यात के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी बहस पहले भी हमेशा होती रही है और अब भी एक बहस छिड़ चुकी है। इसमें मैंने एक ट्वीट देखी जो कि सलीम मांडवीवाला साहब की है, जो कि डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं सेनेट के और बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक गलत बयानी की। 1971 में फौज ने खुद सरेंडर किया, उन्हें जाते हुए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये वो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें जो मुझे समझ लगती, जो चीज़ उनको जिसकी तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिएक्शन दिया, वो ये है कि उनके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉलिटिशियन उस वक्त बड़े एक्टिव थे और उन्हीं की भाग दौड़ चल रही थी और गालिबन ये उनको फीलिंग हुई कि अगर इसको पॉलिटिकल नाकामी कहा जाए तो उससे उनके लीडर का स्ट्रेचर ख़राब होता है, उसकी तौहीन होती है या उसके बारे में एक नेगेटिव इमेज उभरता है। तो वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात तो यहाँ चलती रहती है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने भुट्टो के नाम पे कमाना है, खाना है, वो भुट्टो जिंदा है के नारे लगाते हैं और वो भुट्टो को ऐसे पेश करते हैं नाउज़ुबिल्लाह जैसे खुदा था भुट्टो। और जिनका खाना पीना भुट्टो से रिलेटेड नहीं है, उसका नाम लेके तो भुट्टो जिंदा के नारे नहीं लगाते, वो कहते, वो समझते हैं कि भुट्टो मर चुका। तो वो लोग जो है वो कुछ हकायक की बातें करते हैं या हकायक में से कुछ थोड़ा बढ़ा के भी बात कर लेते हैं। हकीकत ये है, बड़ी सीधी सी बात, कि जब इलेक्शन हुआ तो भुट्टो साहब को यहाँ पे गालिबन 90 या 91 सीट्स मिली, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। और इसी तरह तकरीबन 150 के करीब सीट्स थी जो कि नेशनल असम्बली की मुजीबुर रहमान को मिली। और मुजीबुर रहमान जो है वो 150 या 130, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बड़ी वास्ट मेजॉरिटी थी उसकी। अब बड़ी सीधी सी बात है कि एक असूल है, जब आप इलेक्शन जीते तो जो इलेक्शन जीत गया उसके हवाले हुकूमत होनी चाहिए। अकल ये समझती है, मानती है कि अगर मुजीबुर रहमान को ऑफर किया जाता है कि आप वज़ीर आज़म बने, तो वो मुत्तहिदा पाकिस्तान यानी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान दोनों का वज़ीर आज़म बनने को तरजीह देता, बजाय इसके कि आधे कटे हुए ईस्ट पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म बनता। लेकिन जब उसको इस चीज़ से इनकार किया गया, उसको वज़ारत उज़्मा देने के बजाय उसको कहा गया जी मुज़ाकरात करेंगे हम अपनी, यानी भुट्टो साहब जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो इक़्तिदार में हिस्से के लिए कर रहे थे और उसमें हिस्सा यही था, उनका जो कहना था वो यही था कि भाई तुझे मेजॉरिटी मिली है ईस्ट पाकिस्तान में, और फैक्ट था कि उसको वेस्ट पाकिस्तान से सीटें नहीं मिली थी। तो तुम वेस्ट पाकिस्तान में बैठ जाओ, तो तुम ईस्ट पाकिस्तान में बैठ के हुकूमत करो, तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान में सीटें मिली हैं, मुझे वेस्ट पाकिस्तान में मिली है, मैं इधर बैठ जाता हूँ और पाकिस्तान भी रहे, कोई लूज कॉन्फिडेशन बन जाए या कुछ ऐसा। तो मुजीबुर रहमान ये समझता था कि ये उसका हक मारा जा रहा है। जब इलेक्शन होते हैं और उसमें वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जीत जाती है तो वो तो दोनों हिस्सों पे हुकूमत करती है, वज़ीर आज़म बनता है दोनों हिस्सों का, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों का। और अब मशरकी पाकिस्तान से लीडर जीता है तो उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम अपना स्टेचर कम कर दो, अपने इख्तियारात कम कर दो, या अपनी हुकूमत थोड़े हिस्से पे कर लो। ये वो चीज़ थी जिसने के प्रॉब्लम खड़ी की। और चूंकि भुट्टो मगरबी पाकिस्तान में पावरफुल था, इलेक्शन जीते हुए थे, तो उसकी काफ़ी फॉलोइंग थी। और फिर भुट्टो साहब के जहन पे ये भी था कि अयूब खान सदर था मुत्तहिदा पाकिस्तान का और उसको निकालने में
بھٹو صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا، کیونکہ جو ایجیٹیشن تھی وہ بھٹو صاحب نے چلائی. تو وہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے تھے اس اقتدار کا، کہ جب انہوں نے بھٹو یہ ایوب خان کو نکالا ہے تو ان کو حکومت ملنی چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان کو نکال کے یحییٰ خان آئے، اور یحییٰ خان جب آ گئے تو الیکشن کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو حکومت ہی نہیں مل رہی. تو سارا دکھ ایک ایمبیشس آدمی کا تھا، جو اس کے اندر بہت ساری خواہشات موجود تھیں کہ میں نے کسی طرح اقتدار پہ پہنچنا ہے. اور اس میں ایک حل یہی تھا کہ کسی طرح مجیب الرحمان مان جائے اور بھٹو صاحب کو حکومت مل جائے کسی نہ کسی طرح. اور اگر مجیب الرحمان نہیں مانتا تو پھر مشرقی پاکستان جائے اس کے پاس، اور مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب حکمرانی کرتے ہیں. سو یہ ہوا. اب اس میں یحییٰ خان کا جو رول تھا وہ بھی بڑا پرومیننٹ رول. وہ بھٹو صاحب کو سپورٹ کرتا رہا، یا بھٹو صاحب سے تعاون اس کا بہت قریبی تھا. سو اس وجہ سے یحییٰ خان کو ایز جنرل نہ دیکھیں، یحییٰ خان کو دو کاموں میں دیکھیں. جو جنگ ایسٹ پاکستان میں لڑی گئی اس میں یحییٰ خان کو ایک جنرل کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے، اور جو سیاسی فیصلے ہوئے وہ اس کو صدر پاکستان یعنی ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے اس کے فیصلے دیکھنے چاہیے. جہاں وہ پولیٹیکل فیصلے کر رہا تھا اس کا مین ایڈوائزر بھٹو تھا، بھٹو کے ساتھ مل کے وہ فیصلے کر رہا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا. اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو چکمہ دیا ہوا تھا کہ میں مجیب الرحمان سے باتیں کر رہا ہوں، مذاکرات کر رہا ہوں، معاملات حل ہو جائیں گے، اور آنا جانا شروع تھا. اور پھر جب پریشرائز کر کے بھٹو نے نیشنل اسمبلی کا سیشن پوسٹ پون کروا لیا جو کہ ڈھاکہ میں ہونا تھا، تو پھر تو قرآن مچ گیا. فوراً مشرقی پاکستان میں تو بغاوت شروع ہو گئی. سو یہ سیاسی فیصلہ تھا جس کی بنیاد پہ وہاں پہ بغاوت ہوئی اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. چنانچہ یہ جو آرمی تھی وہاں پہ 34,000 لوگ، مجھے یاد پڑتا تھا کہ 32 ہے، لیکن میرا خیال ہے صحیح فگر پتا ہوگا، جنرل باجوہ کو انہوں نے 34,000 کہا. 34,000 لوگ دشمن میں گھرے ہوئے، دشمن کی سرزمین پہ، اور ان کے سامنے 4.5 لاکھ فوج، 2.5-3 لاکھ بھارت کے تھے، اور 2 لاکھ کے قریب مکتی بانی تھی جو ویل ٹرینڈ بھارت میں ان کے کیمپوں میں پڑی ہوئی تھی، جس کو وہ ٹرین کر کے اکوپ کر کے ویپنز دے کے تو چلاتے تھے. اور ان کو رستوں کا، دریاؤں کے اوپر پار کرنے کی جگہوں کا یہ مکتی بانی کو زیادہ پتا تھا، جو بھارت کی فوج کی مدد کرتے رہے اس کام میں. تو وہاں پہ جو کچھ ہوا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملٹری ڈیفیٹ تھی، بالکل تھی. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جو حالات ہیں وہ کیا تھے، کہ ایک طرف 4.5 لاکھ فوج اور ان کی ایئر فورس سارے، اور ہماری ایئر فورس وہاں پہ تھی نہیں. سارے میرا خیال ہے 2-3 جہاز تھے، 4 جہاز تھے، کیونکہ مین بیٹل یہ خیال تھا کہ مغربی پاکستان میں، تو مغربی پاکستان میں آپ کی ایئر فورس تھی، وہاں آپ کے 4-6 جہاز سے زیادہ نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ 1200 میل دور یہ 34,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مغربی پاکستان سے کوئی چیز نہیں بھیجی جا سکتی، کیونکہ درمیان میں دشمن کا ملک ہے بھارت. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا اسلحہ، گولہ بارود، یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ ہوسٹائل زمین پہ بیٹھے ہوں جہاں آپ کو کسی فیکٹری تک رسائی نہ ہو اور باہر سے بھی چیزیں نہ پہنچ سکیں وہاں پہ کیونکہ وہاں کے لوگ ہوسٹائل ہیں، تو آپ سوچئے کہ کن حالات میں ان لوگوں نے جنگ لڑی. اس میں ہماری وضاحتیں اپنی جگہ پہ، لیکن بہت بڑی وضاحت جو ہے وہ فیلڈ مارشل مانک شاہ نے دی ہوئی ہے. اگر مانک شاہ کا آپ انٹرویو سنیں، 2 حصوں میں انٹرویو ہے، اس میں اس چیز کے اوپر کرن تھاپر نے اس کے بڑا واضح کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ کیا پاکستان آرمی وہاں پہ اچھی طرح لڑی. اس نے کہا بہت دلیری سے لڑے، بہت زبردست جنگ دی. پھر کرن تھاپر نے سوال کیا کہ کیا ان کے جیتنے کے چانسز تھے، جس کے جواب میں فیلڈ مارشل مانک شاہ نے کہا کہ نہیں، ان کی ریشو 1 اور 15 کی تھی، ہمارے 15 سپاہی اور ان کا 1 تھا. اس نے کہا کہ اس ریشو پہ جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ ان 2 چیزوں کی جا رہی ہے. مشرقی پاکستان پولیٹیکل پروسیس کے تحت آلموسٹ علیحدہ ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ بھٹو نے اس کو گورنمنٹ نہیں لینے دی مجیب کو. اگر اس کو متحدہ پاکستان مل جاتا تو وہ تو چھلانگے لگاتا، لیکن اس کی بجائے ہوا یہ کہ آپ نے اس کو مذاکرات کر کے تو کارنر کیا کہ تو اگر اس نے ایسٹ پاکستان میں
مین پاکستان کے ایک ریپرزینٹیٹو کے طور پہ وہاں پہ وزارت عظمیٰ لینی تھی یا کچھ کرنا تھا کہ جی آدھے پاکستان کا وزیر اعظم، تو اس سے بہتر اس نے کہا ہوگا کہ میں آزادی لے لوں تاکہ میں صدر کہلاؤں اس کا۔ سو پولیٹیکل فیصلے جو تھے انہوں نے ایک طرح سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا ہوا تھا۔ رہی بات یہ کہ اب چونکہ وہاں پہ آپ کی فوج تھی، کچھ لوگ تھے جو، تو انہوں نے تو لڑنا تھا، کیونکہ ورنہ تو ان کو ویسے مار دیا جاتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو لڑنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ سولین بینکوں میں ملازم تھے لوگ، ریلویز کا سٹاف تھا وہاں پہ بہت ویسٹ پاکستان سے گیا ہوا، اس کے علاوہ آدم جی کی انڈسٹریز اور دوسری انڈسٹریز ان میں مغربی پاکستان سے لوگ بڑے گئے ہوئے تھے۔ یہ 60,000 62,000 کے قریب جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ ان کی فیملیاں تھیں۔ اگر یہ ٹرپ فری نہ ہوتے تو ان کی فیملیز اور ان لوگوں کو مار دیا جاتا۔ لہذا یہاں پہ ایک دو الیکشن تھا کہ وہاں جو ہماری 34,000 کے قریب آرمی تھی انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دی بلکہ دشمن کا بھی مقابلہ کیا، اور جب تک کر سکتے تھے کیا۔ پھر اس میں کنفیوژن ہے، میں نے سنا تھا کہ جنرل نیازی نے کہا ہے کہ ان کو جی ایچ کیو سے کہا گیا کہ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کے لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے کیونکہ ان کی انڈینز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ سرنڈر کر دیں۔ یہ ایک ورشن ہے، اور دوسری ورشن یہ ہے کہ یہ جنرل نیازی کا اپنا فیصلہ تھا۔ بہرصورت دونوں صورتوں میں آپ اس کو ملٹری ڈیفیٹ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اپنے وطن سے 1200 میل دور ایک بے وطنی میں پڑے ہوئے لوگ، نہ وسائل ان کے پاس، تھوڑے سے لوگ، تو وہ جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس میں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ان کے کام کی عزت دی جائے، ان کو اس چیز کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کی بے توقیری کی جائے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے فیملیز، گھر بار، ہر چیز سے دور بیٹھ کے تو وطن کی جنگ لڑی جس حد تک وہ لڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے عوام کے لیے کہ بنگلہ دیش تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پولیٹیکل فیصلوں کی وجہ سے بن چکا تھا۔ رہ گئی تھی بات کہ ٹرپس پہ وہاں پہ ہیں تو انہوں نے لڑنا ہی تھا، وہ جب تک لڑ سکے انہوں نے لڑا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ سو یہ اس تناظر میں جنرل باجوہ نے بات کی ہے، اور جنرل باجوہ نے یا کوئی بھی بات کرے ملٹری معاملات کو جو سمجھتا ہے، انہوں نے ساری چیزیں یہ اسٹڈی کی ہوئی، ڈاکومنٹس موجود ہیں، جی ایچ کیو میں موجود ہیں۔ سو ان کو دیکھ کے اسٹڈی کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف فوج کی وہاں پہ شکست ہوئی اور بنگلہ دیش بن گیا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن ضروری تھی جو میں نے کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔